نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہ ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ خود اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں۔ عن انس، حضرت انس سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہ ہوگا، حتیٰ، یہاں تک کہ، یحب لاخیہ، وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے، ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے، اپنی جان کے لیے پسند کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہ ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ خود اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ آئیے اب ہم اس کو مکمل پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ خود اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواہ البخاری۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام ایمان والوں کو تم آپس میں رحم کرنے اور محبت و شفقت رکھنے میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے، یعنی وہ اس طرح ہوں گے جیسے کہ ایک ہی جسم ہوتا ہے، جب ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار کو بلا لیتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو بے کسی کی حالت میں چھوڑے، نہ اسے حقیر جانے۔ اس کے بعد 3 بار اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے،
مسلمان کے لیے مسلمان کا سب کچھ حرام ہے، اس کا خون بھی، مال بھی، آبرو بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اپنے مہمان کا احترام کرے، بولے تو بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بلا شبہ فلاں عورت ایسی ہے کہ اس کی نماز اور روزہ اور صدقہ کی کثرت کا لوگوں میں تذکرہ رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت دوزخ میں ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک فلاں عورت کے بارے میں لوگوں میں یہ تذکرہ رہتا ہے کہ نفل روزے اور نفل صدقہ اور نفل نماز کم ادا کرتی ہے اور پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ دے دیتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جانے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے بارے میں کیسے جانوں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے پڑوسیوں سے سنے کہ وہ تیرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اچھے کام کرنے والا ہے تو تو اچھا ہے، اور جب تو سنے کہ وہ تیرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تو برے کام کرنے والا ہے تو برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہ ہو۔ مہمان کے لیے اچھے یعنی پرتکلف کھانے کا اہتمام ایک دن ایک رات ہونا چاہیے، اور مہمانی 3 دن تک ہے، اس کے بعد صدقہ ہوگا۔ مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ میزبان کے پاس اتنا ٹھہرے کہ وہ تنگ ہو جائے۔ جس کی دعوت کی گئی اس نے دعوت قبول نہ کی تو اس نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اور اسی طرح جو شخص بغیر دعوت کے کھانے کے لیے داخل ہو گیا تو وہ چور بن کر اندر گیا اور لوٹیرا بن کر باہر نکلا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ مرد رخصت کرتے وقت مہمان کے ساتھ گھر کے دروازہ تک نکلے۔ ابن ماجہ۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ نہ بولا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ بولنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہی شخص ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، تو ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ چند کام ضرور ادا کرے تاکہ اس کا ایمان مکمل ہو سکے، مثلاً اسلامی اخوت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہو، جن حاجات اور خواہشات کو اپنے لیے پسندیدہ سمجھتا ہے وہی حاجات اور خواہشات دوسروں کی بھی ضرورت سمجھے، خوراک، لباس، صحت، تعلیم اور رہائش کی سہولتیں دوسروں کو فراہم کرنے کی بھی فکر کرے جس قدر اس کی استطاعت ہے، مگر یہ سارا کام دوسروں کی عزت نفس مجروح کیے بغیر کیا جائے، کیونکہ ہر شخص اپنی عزت نفس کو مقدم سمجھتا ہے۔ جو لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر اس کے باوجود اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنا ان کے لیے ناکافی ہوتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کی کوشش کرے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، تم ان کو ان کے چہروں کی وجہ سے پہچانو گے، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔
اور جب کسی کا خیال کر لیا جائے یا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نیکی کر لی جائے تو اس کے بعد اس نیکی کو جتاتے بھی نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر اس کو بھول جاتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں ان کا اجر ان کو مل سکے۔ پھر وہ اپنے مسلمان بھائی کی غمی اور خوشی میں شریک ہو، مشکل میں اسے تنہا نہ چھوڑے بلکہ اس کی بے چینی اور پریشانی دور کرنے کی پوری کوشش کرے، اسے ہمدردی اور خیرخواہی کرے، کسی مسلمان کو حقیر و ذلیل نہ کرے، کیونکہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شیطانی کام اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق۔ تم کسی اچھے کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کا بھی خیال کیا جائے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من ذب عن لحم اخیہ حرم اللہ علیہ النار۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کی، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کا مذاق نہ اڑائے، اس کو برا بلا نہ کہے، اس کو برے نام سے نہ یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ان تمام باتوں سے منع کیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے اپنے ایمان میں نقصان ہوتا ہے اور بہت سی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سبق کا اختتام کرتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرنے کی توفیق دے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔